اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران، آیت نمبر 21-20 کے بعد ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، کفر کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں بغیر کسی وجہ کے، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور انصاف کی تلقین کرنے والے لوگوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا میں بھی تباہ ہو چکے ہیں، غارت ہو چکے ہیں، برباد ہو چکے ہیں، اور ان کے اعمال آخرت میں بھی تباہ اور برباد ہو گئے ہیں۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، ان کو وہاں کسی قسم کے مددگار نصیب نہ ہوں گے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ، کہ انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ اس قرآن کے ذریعے ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے۔ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اس کے باوجود ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ کر انحراف کرتا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ سب اس وجہ سے ہے، قالوا، کہ انہوں نے یہ کہا ہے، لن تمسنا النار، کہ ہمیں تو جہنم کی آگ ہرگز نہ چھوئے گی، الا ایاما معدودات، مگر گنتی کے چند دن۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور انہوں نے جو جھوٹی باتیں تراشی ہیں، انہوں نے ان کو دین کے معاملے میں دھوکے میں ڈال کے رکھا ہے۔ فکیف اذا جمعناہم، بھلا اس وقت ان کا حال کیا ہوگا، اس دن لا ریب فیہ، جس دن ہم ان کو جمع کریں گے اور اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ووفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اور ہر شخص کو جو کچھ اس نے اس دنیا میں کمائی کی ہے پورا بدلہ دیا جائے گا، کسی پہ کوئی ظلم نہ ہوگا۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، اللہم، اے میرے اللہ، مالک الملکی، اقتدار کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے اقتدار بخشتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے، وتذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، ساری بھلائیاں، تمام تر بھلائیاں، خیر کی سب کنجیاں، خیر کے سب دروازے تیرے ہاتھ میں ہیں۔ انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار، تو ہی رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے، وتولج النہار فی اللیل، دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، وتخرج الحی من المیت، اور تو ہی بے جان میں سے جاندار کو نکال دیتا ہے، وتخرج المیت من الحی، اور جاندار میں سے بے جان کو نکال دیتا ہے، وترزق من تشاء، اور پھر جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، بغیر حساب، لیکن بے حساب، جس کو چاہتا ہے بلا حساب، بے حساب اس کو رزق نصیب فرماتا ہے۔ میرے عزیزو، سورہ آل عمران کی یہ بڑی عجیب و غریب آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے یہ بات ذکر فرمائی، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اس وقت قیامت تک کے لیے
نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد اب اگر اللہ رب العزت کے ہاں کوئی مقبول دین ہے جو دین نجات ہے، جس دین کا اللہ کے ہاں اعتبار ہے، جس دین کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے لیے چنا ہے، جس دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے میدان عرفات میں یہ فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو وہ دین صرف ایک اسلام ہے۔ اگر اسلام کے علاوہ، مذہب اسلام کے علاوہ کوئی بھی یہودی، کوئی بھی عیسائی، غیر مسلم وہ کسی دوسرے مذہب کو فالو کرتا ہے یا اس کے پیچھے چلتا ہے، اگرچہ وہ مذہب اپنے زمانے میں حق پہ تھا، اپنے زمانے میں برحق تھا، لیکن ابھی وہ برحق نہیں ہے، تو وہ کافر ہے۔ اسی تیسرے سپارے کے آخر میں آئے گا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، تو اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو چاہے گا، اس کو وہ اپنائے گا، اس دین کو وہ فالو کرے گا، لَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز وہ دین اس سے قبول بھی نہیں کیا جائے گا۔ ہم اس بات کو مانتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام، ان کی جو بنیادی دعوت تھی وہ ایک تھی، کلمہ سب کا ایک تھا، دعوت ایک تھی، رسالت ایک تھی، عقیدہ آخرت سب کا ایک تھا۔ لیکن یاد رکھیے گا، آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ جب ایک نئی حکومت آتی ہے تو نئی حکومت کے قوانین بھی نہیں ہوتے ہیں، نئی حکومت کا آئین بھی نیا ہوتا ہے، اس کی کابینہ بھی الگ ہوتی ہے، اس کی ترتیب بھی الگ ہوتی ہے۔ اگر ایک آدمی ایک نئے بادشاہ کی حکومت میں وقت گزارے اور کہے کہ میں اس بادشاہ کو نہیں پچھلے بادشاہ کے قوانین کو فالو کروں گا، تو اس کو بغاوت سمجھا جاتا ہے، اس کے لیے اس حکومت میں کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ جب نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے تو پہلے کے جتنے بھی برحق مذاہب تھے بس وہ ختم، وہ دین منسوخ ہو گئے، ان کے احکامات منسوخ ہو گئے۔ اب اگر کوئی دین نجات ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ کوئی یہودی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتا ہوں تو میں حق تو نہیں، پہلے فالو کرتے تھے اب نہیں ہو سکتا۔ کوئی عیسائی نہیں کہہ سکتا کہ جی میں تو عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتا ہوں، نہیں، ابھی آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب پیغمبروں کو، اور بالخصوص ابھی اگر نجات ہے تو وہ محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو میرے عزیزو، اس کے بعد آپ نے آیتیں پڑھی کہ یہ یہودی آپ کے سامنے تھے، انہی یہودیوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ مدینے میں معاہدہ بھی کیا، میثاق مدینہ کا معاہدہ بھی کیا۔ اس معاہدے میں کیا تھا؟ جو آپ کا دوست ہوگا وہ ہمارا بھی دوست ہوگا، جو آپ کا دشمن ہوگا وہ ہمارا بھی دشمن ہوگا، ہم متفقہ طور پہ ہر قسم کے دشمن کے سامنے برسر پیکار رہیں گے۔ لیکن یہ یہودی ایک نمبر کا منافق، ایک نمبر کا رذیل، ایک نمبر کا خائن، یہاں سے نبی علیہ السلام کے ساتھ معاہدہ بھی کرتا ہے، لیکن اندر سے مشرکین مکہ سے بھی جا کر کہتا ہے فکر نہ کرو، تم باہر سے اٹیک کرو، اندر سے راستہ ہم صاف کریں گے تمہارے لیے، تم مکہ سے اٹیک کرنا، مدینے کے اندر سے اسلام کی اس ریاست کو ہم ختم کر کے دیں گے۔ کیوں؟ غصہ اس بات پر تھا کہ وہ پیغمبر جس نے بنی اسرائیل میں آنا تھا یہ بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا ہے، سارا غصہ اس کا تھا، ساری ضد اس کی تھی۔ جس پیغمبر نے بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں آنا تھا، عامر بھائی جاگیں، یہودیوں کو پہچانے، یہ سونے کا ٹائم نہیں ہے، سمجھے اس بات کو، یہودیوں کو جڑ کس چیز سے ہے؟ یہودیوں کو اسی سے غصہ چڑھا ہے کہ ہمارا پیغمبر یہ بنی اسماعیل میں کیوں آیا ہے، یہ عربوں میں کیوں آیا ہے، اس کو تو بنی اسرائیل میں ہونا چاہیے تھا۔ بھائی یہ ضد ہے، اسی ضد کی وجہ سے نہیں مانا، اور اسلام نے آ کر یہودیوں کی شان اور شوکت کو توڑا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ان کی اتنی
وقت تھی، اتنی حیثیت تھی کہ اوس اور خزرج والے بھی ان کے بغیر اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادیاں نہیں کر سکتے تھے۔ معیشت پہ ان کا قبضہ، ان کے نذرانے ان کے لیے آتے تھے، تحفے ان کے لیے آتے تھے، لیکن جب اسلام آیا سب کچھ ختم ہو گیا۔ ان کو غصہ آیا کہ ہماری سیٹ خراب کرنے والا یہ محمد ہے، ہماری شان و شوکت خراب کرنے والا یہ محمد ہے، یہ صحابہ ہیں، یہ اسلام ہے، اب ہم بھی اس اسلام کو ختم کریں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا، پھونکوں سے یہ چراغ نہ بجھایا جائے گا، پھونکوں سے یہ چراغ نہیں بجھے گا، وہ فانوس کیا بجھے گا جس کی حفاظت خود خدا کرے گا، اس کو کوئی نہیں بجھا سکتا۔ انہوں نے بڑا کچھ کیا، بڑا کچھ کیا۔ آخر میں غزوہ بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، سارے یہودی در بدر نکل گئے خیبر میں، پھر خیبر سے بھی نکل گئے، لیکن اپنی ان چیزوں سے یہ باز نہیں آتے۔ قرآن کہتا ہے اس دنیا میں سب سے پہلے پیغمبر پہ گولی چلانے والا، سب سے پہلے پیغمبر کو مارنے والا، سب سے پہلے پیغمبر کا قتل کرنے والا یہ یہودی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کی باتیں ان کو اچھی نہیں لگتی تھی، کہ یہ ہماری طبیعت کے خلاف ہے۔ اَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، کیا ہو گیا تمہیں کہ جب بھی میرا کوئی رسول تمہارے پاس آتا ہے وہ احکامات لے کر آتا ہے جو تمہاری طبیعتوں کو اچھے نہیں لگتے، جو تمہارے خواہشات کے موافق نہیں ہے، جو تمہارے رسم و رواج کے موافق نہیں ہے، جو تمہارے کلچر کے موافق نہیں ہے، جو تمہاری میجارٹی کے موافق نہیں ہے، پھر کیا کرتے ہو؟ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، پیغمبروں کی ایک جماعت کو جھٹلاتے ہو، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک پیغمبر کی جماعت کو قتل کر کے مار دیتے ہو۔ آج بھی آپ جا کر دیکھیں، انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ سے پوچھیں، جتنی بھی دنیا میں علماء شہید ہوئے ہیں، اب تو پیغمبر نہیں ہے، اب پیغمبروں کے وارثین ہیں۔ یقین جانیے گا، آپ پیچھے جاتے جائیں، اگر یہ سوچ ملے گی، یہ نظریہ ملے گا، یہ مشورہ ملے گا، تو وہ پیچھے یہودی کا ہوگا، کیونکہ سب سے بڑی رکاوٹ ان کے راستے میں اسلام، اور اب تو اسلام کو پھیلانے والے جو ہیں یہ ان کی رکاوٹ ہے۔ تو میرے عزیزوں، پیغمبر کا قتل بہت خطرناک قتل ہے، یاد رکھیے گا۔ ان یہودیوں کو اتنی یہ بات ناگوار تھی کہ یہ پیغمبروں کو کیا ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلے تو اس طرح ہوتا تھا کہ باقاعدہ قریب کے علاقوں میں پیغمبر ہوتے تھے، ایک پیغمبر یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، تشکیل ہوتی تھی۔ ان یہودیوں نے، ان قوموں نے ایک دن میں 43 پیغمبروں کو قتل کیا، 43۔ پھر جو ان پیغمبروں کی حمایت میں آئے، مفسرین نے لکھا ہے 171 کے قریب ان کو بھی شہید کر دیا۔ ایک دن میں آپ نے 43 پروفٹس کا قتل کیا ہے، کلر آپ ہیں، مرڈر آپ نے کیا، اور ان کی حمایتیوں کا قتل کیا۔ کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ رسول کی بات نہیں کی ہے۔ جہاں جاتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں، جہاں جاتے ہیں ہمیں سمجھاتے ہیں، ہمیں یہ احکامات پسند نہیں ہے۔ اسی کو قرآن نے ذکر کیا، ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، ناحق پیغمبروں کا قتل کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں قتل حق کی کتنی صورتیں ہیں؟ ایک تو قتل ناحق ہے نا، یہ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جی ناحق سڑے اویشتو، اسے اویشتو سڑے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ قتل حق کون سا ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ قصاص میں قتل حق ہے، ٹھیک ہے، اللہ نہ کرے کوئی کسی کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے، اب اگر حکومت اس کا قصاص لیتی ہے تو یہ قتل حق ہے۔ دوسرا، مرتد ہو جائے، ویری گڈ، مرتد کا جو قتل ہوتا ہے 3 دن تک اس کو سمجھایا جاتا ہے، 3 دن کے بعد بھی اگر وہ ہو تو وہ معاشرے میں ناسور بنتا ہے، اوروں کے عقیدے خراب کرتا ہے، اوروں کے لیے وائرس بنتا ہے، اس کو بھی 3 دن کے بعد ہٹا دیا جاتا ہے اگر وہ میل ہو، اور مرتدہ اگر عورت ہو تو پھر اس کو عمر بھر کے لیے قید کیا جاتا ہے۔ تیسرا، ویری گڈ، شادی شدہ مرد یا عورت اگر ان سے گناہ ہو جائے تو پھر ان کو جو سنسار کیا جاتا ہے، یہ قتل حق ہے۔ اب سوال یہ ہے، اللہ تعالیٰ
نے پیغمبروں کو کیا عصمت دی ہے، پیغمبروں کا کیا مقام ہے۔ آپ نے پیغمبر کو کس جرم میں قتل کیا، کیا کیا تھا پیغمبر نے، کس وجہ سے آپ نے مارا، ان کا گناہ کیا تھا، ان سے کون سا جرم ہو گیا تھا۔ لیکن یہ قرآن نے کہا ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، ویقتلون النبیین بغیر حق، پیغمبروں کو مفت میں قتل کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں پیغمبر کو قتل کرتے تھے، اب وارث پیغمبر کو مارتے ہیں۔ اب پیغمبر کے وارث کو جو دین کی بات کرے گا، میرے عزیزو یہ بات میں آپ کو صاف کہہ دوں، اس وقت جتنی بھی اسلام کے خلاف طاقتیں ہیں جو اسلام کی اگینسٹ ہیں، بالکل مخالف ہیں، ان کو اس عالم سے، اس مفتی سے، اس دیندار سے کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے جو صرف اپنے دین پہ عمل کرتا ہے۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، گہری بات عرض کر رہا ہوں، اس کے لیے ذرا جاگیں۔ جتنی بھی غیر مسلم طاقتیں ہیں ان کو اس مسلمان سے، اس عالم سے، اس دیندار سے کوئی پریشانی نہیں ہے جو اپنے مذہب پہ عمل کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، اس سے اس کو پریشانی نہیں ہے۔ اس کو اس عالم سے، اس مفتی سے، اس دیندار سے، اس دین کے علمبردار سے تکلیف ہے جو دین اسلام کو، مذہب اسلام کو بطور نظام نافذ کرنا چاہتا ہے۔ پتہ نہیں آپ میں نہیں سمجھا پایا آپ کو، سمجھیں میری بات؟ پڑھتے رہنا، آپ جائیں امریکہ میں کتنے مسلمان ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں ان سے کوئی ٹینشن نہیں ہے، پڑھتے رہنا واضح۔ ہمیں تو ان سے ہے جو اسلام کو پروموٹ کرتے ہیں، اسلام جن کی وجہ سے پھیلتا ہے، جو اسلام کو بطور نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، پیغمبروں کو قتل کر دیتے ہیں ناحق، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ، ان کو بھی قتل کرتے ہیں، يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، جو لوگوں کو انصاف کی تلقین کرتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے کہ نہیں، ان کو بھی قتل کرتے ہیں۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی ذرا خوشخبری سنا دیجئے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ وہ لوگ ہیں دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، غارت ہو گئے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، ان کو اس جہان میں کوئی مددگار، آج ایک عالم کو قتل کرنے والا اس کے پیچھے کوئی گینگ ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی تھنک ٹینک موجود ہوتے ہیں، تبھی تو جا کر انہوں نے اجرتی پکڑے ہیں۔ شیخ ادریس صاحب کو کر دیا، حضرت مفتی نظام الدین شامزئی صاحب کو اڑا دیا، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب کو اڑا دیا، حضرت شیخ حسن جان صاحب کو پشاور میں اڑا دیا۔ اس پاکستان میں کتنی علماء کو اڑایا ہے، کتنے لوگوں کا قصاص باقی ہے یہاں پر۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے پیچھے کچھ لوگ نہیں ہیں؟ ان کے پیچھے جو بھی کفریہ طاقتیں ہیں یا جو بھی طاقتیں ہیں، قرآن کہتا ہے آج تیرے پیچھے بیک پر کوئی ہے، حشر کے میدان میں تیرے بیک کے اوپر کوئی بھی نہیں ہوگا، وہاں تیرا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وہاں تجھے پتہ چلے گا کہ ایک پیغمبر کو مارنے کا کیا انجام ہوتا ہے اور وارث پیغمبر کو مارنے کی کیا سزا ہوتی ہے۔ یہاں تو بس یہ سمجھتے ہیں ان کا کوئی نہیں ہے، ان کے ساتھ تو سیکورٹی نہیں ہے، ملے گا سب کچھ ملے گا، لیکن کچھ کو اس جہان میں، کچھ کو اس جہان میں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ، میرے عزیزو بڑی عجیب آیت ہے یہ کچھ اہل کتاب، میں نے پہلے بھی یہ واقعہ ذکر کیا تھا کہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے، کوئی جرگہ لے کر آئے تھے، لیکن جب ان کو پتہ چل گیا کہ اگر قرآن سے فیصلہ کروائیں گے تو قرآن ہمارے خلاف، میرے حق میں نہیں آئے گا، تو وہ اپنا فیصلہ لے کر کسی اور کے پاس چلے گئے۔ یہ اللہ معاف کرے، قرآن میں یہ عادت یہودیوں کی ذکر کی ہے، قرآن میں یہ عادت کافروں کی ذکر کی ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج یہ گندی عادت ہم مسلمانوں میں آئی ہوئی ہے۔ کئی جرگوں میں میرا جانا ہوا، کئی جرگوں میں جانا ہوا۔ میں آپ کو اپنی اس مختصر زندگی کا تجربہ عرض کر دوں، مجھے شریعت اس وقت پسند ہے، مجھے اسلام اس وقت پسند ہے جب میرے پاس کوئی چیز آئے، میرے پاس کوئی چیز آئے۔ مجھے میراث سے اس لیے محبت ہے کہ جب کسی دوسرے کی میراث تقسیم ہو رہی ہو تو میرے پاس
لیکن اگر یہ کہا جائے کہ حضرت آپ کے گھر میں یا آپ کے اس میں بہن کا حصہ ہے، بیٹی کا حصہ ہے، تو میں کبھی کسی مفتی کے پاس نہیں جاؤں گا، کبھی بھی نہیں جاؤں گا۔ مجھے پتہ ہے کہ اب مجھے لینے کے دینے پڑیں گے۔ آج جرگوں میں یہ بات ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے پتہ ہے؟ حضرت جی لکیے نہیں، یہ والا مسئلہ ہے، یہ ٹینشن بنی ہوئی ہے۔ اب دیکھو قانون میں فائدہ ہے، شریعت میں فائدہ ہے یا پشتوں میں فائدہ ہے؟ پختوں کے فائدہ بھی تو پختوں مانے جرگا گئی، قانون کے فائدہ بھی قانون مانے جرگا گئی، اور شریعت کے کبھی فائدہ بھی تو پڑا چٹاؤن کے مخلق ناس ہوئی یا قزین و مدرسے کے بیرش لگا ہو رہی ہے۔ ایسے بنا رسی مفتی صاحب سر امین ہے نا اصل کے اور غلطہ کے سو ملوی گی لگے فائدہ دیکھے دا۔ تو یہی بات ہے میرے عزیزوں، ایک مسلمان کے لیے قرآن سے بڑھ کر نہ کوئی آئین ہے، نہ کوئی دستور ہے، نہ اس کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی کتاب ہدایت ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میں جرگہ پشتوں پہ کرتا ہوں، میں جرگہ آئین پاکستان پہ کرتا ہوں، قانون پہ کرتا ہوں، مجھے بعضوں کا ڈر لگتا ہے کہ یہ جملہ کہیں ہمارے اندر کا ایمان نہ لے جائے کہ قرآن کی موجودگی میں تو کسی اور کتاب کو حکم سمجھتا ہے، تو کسی اور کتاب کو اپنا جو ہے وہ منصف سمجھتا ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھا کہ انہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ یدعون الی کتاب اللہ، انہیں اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دی جاتی ہے، لیحکم بینہم، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، لیکن ایک گروہ کو جب پتہ چل گیا کہ ہمارا فائدہ نہیں ہے، کیا کرتے ہیں؟ منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ذالک بانہم، یہودی کیا کہتے تھے؟ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے بڑے پیارے ہیں، جہنم میں جائیں گے تو اونلی فار 40 days، کتنے؟ 40 دن۔ تو قرآن کہتے ہیں کوئی سٹاپ لکھوایا تم نے کوئی؟ ذالک بانہم، یہ شیطان بھی بڑا استاذ آدمی ہے، ہر ایک کو اپنی پٹی میں پکڑا ہوا ہے، ہر ایک کو ایسے پکڑا ہوا ہے نا، اس کے دماغ میں اس نے ایسی باتیں ڈالی ہیں۔ یہودیوں کیا کہا؟ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ سب اس لیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم گنتی کے چند دن، 40 دن، بعد نے کہا 7 دن، کچھ دن بس جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد جنت تو ہماری ہے۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، انہوں نے دین کے معاملے میں جو باتیں خود تراشی ہیں، کیا ہے؟ خود تراشی ہیں، اللہ نے نہیں بتائی، خود تراشی ہیں، ان باتوں نے ان کو گمراہ کیا ہے، ان باتوں نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، سوچو تو صحیح وہ منظر کیا ہوگا، وہ دن کیا ہوگا جب ہم ان سب کو جمع کریں گے، لِيَوْمٍ، اس دن لا ریب فیہ، عامر صاحب جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ قرآن میں لا ریب، قرآن کے بارے میں بھی کہا، قیامت کے بارے میں بھی کہا، قرآن میں بھی شک نہیں اور قیامت کے آنے میں بھی شک نہیں۔ اور قیامت دو چیزوں کا نام ہے، جس وقت موت کا ٹائم آ جائے یہ بھی قیامت ہے، اور ایک بڑی قیامت ہے۔ حدیث میں آتا ہے من ماتا، جو مر گیا، جس کی روح نکلنے کا ٹائم شروع ہو گیا، فقد قامت قیامتہ، اس کی قیامت شروع ہو چکی ہے، اس کی قیامت یہیں سے شروع ہو گئی ہے۔ اس کو کہتے ہیں قیامت صغریٰ، یہ قیامت صغریٰ ہے۔ اور جس وقت پورے عالم کا نظام ختم ہوگا اس کو قیامت کبریٰ کہا جاتا ہے، یاد رہے گا، قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، جس دن ہم ان کو جمع کریں گے اور جس دن کے آنے میں کوئی شبہ نہیں۔ وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، ہر ایک نے دنیا میں جو جو عمل کیا ہے پورا پورا حساب اس کو دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پہ ظلم نہ کیا جائے گا۔ میرے عزیزو، غزوہ احزاب کا موقع تھا، نبی علیہ السلام نے غزوہ احزاب کے موقع پہ خندق کھود رہے ہیں، خندق کے درمیان آواز لگائی، روم فتح ہوگا، کسرا فتح ہوگا، یہ سلطنتیں، اسٹیٹس، اس وقت کی سپر پاور ہمارے انڈر میں آئیں گی۔ یہ ہنسنے لگے منافقین، کہنے لگے اس وقت دشمن سے بچاؤ کے لیے خندق کھود رہے ہیں، اور دعوے تو سنو، دعوے تو سنو۔ قرآن نے کہا یہ نہ کہو، یہ نہ کہو، یہ اقتدار تو میرے ہاتھ میں ہے، کبھی تو اوپر تو کبھی وہ اوپر۔ قل اللہم، آپ کہہ دیجئے اے میرے مالک الملکی، اقتدار بخشنے والے، تؤتی الملک من تشاء، آپ جب چاہتے ہیں کسی کو اقتدار پہ لے آتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اقتدار سے ہٹا دیتے ہیں، کسی کو منٹوں میں باعزت بنا دیتے ہیں، کسی کو سیکنڈوں میں ذلیل کر دیتے ہیں۔ یا اللہ یہ نظام آپ کے ہاتھ میں ہے، لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ بیدک الخیر، خیر کی سب چابیاں آپ کے پاس ہیں، خیر کی
اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ اگر کوئی، سمجھیے گا بات کو پروفیسر صاحب، اللہ کے در کو چھوڑ کر کوئی اگر خیر کی چابیاں کسی اور در میں ڈھونڈتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ خیر کی چابیاں، رحمتوں کی چابیاں، اولاد کی چابیاں، عزتوں کی چابیاں، ہر قسم کی ترقی کی چابیاں اس رب کے پاس ہیں، رزق کی چابیاں اس رب کے پاس ہیں، نوکری کی چابیاں اس رب کے پاس ہیں، اولاد کی چابیاں اس رب کے پاس ہیں۔ آپ رب کے در پہ چھوڑ کر کسی اور در پہ جاتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے اندر شرک کیا۔ اِنَّکَ عَلَىٰ کُلِّ شَيْءٍ قدیر، اے رب آپ ہر چیز پہ قادر ہیں، جس کو آج اقتدار سے اتارا ہے اس کو چڑھا بھی سکتے ہیں، جس کو چڑھایا ہے اس کو اتار بھی سکتے ہیں۔ تولج اللیل فی النہار، اے میرے رب آپ تو وہ ذات ہیں رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں، دن کو سردی گرمی میں آپ دیکھیں، سردیوں میں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، گویا کہ رات کا کچھ حصہ دن میں آ جاتا ہے۔ گرمیوں میں کیا ہوتا ہے، دن بڑے ہو جاتے ہیں، راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، دن کا کچھ حصہ رات میں چلا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تخرج الحی من المیت، اے میرے رب آپ تو جاندار کو بے جان سے نکال دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل جی ٹھیک ہے، بیج سے درخت نکال دیا، اسی طرح انڈے سے جانور نکال دیا، ٹھیک ہے، یا اور مثال انسان کے جو سپرم ہوتے ہیں، جو منی ہوتی ہے، وہ تو بے جان چیز ہے، اس سے اللہ تعالیٰ پورے ایک انسان کو نہیں بنا دیتے۔ اللہ کے ہاں کیا چیز ہے؟ تخرج المیت من الحی، آپ کسی مردے سے کسی جاندار کو نکال دیتے ہیں، جاندار سے انڈے سے کیا نکل آتا ہے؟ مرغی نکل آتی ہے، چوزا نکل آتا ہے، اور مرغی سے بے جان انڈا نکل آتا ہے۔ اللہ کے ہاں تو کچھ نہیں۔ یہاں پہ علماء نے ایک بات لکھی ہے، بعض اوقات کسی کافر کے اندر سے موحد نکل آتا ہے اور کسی موحد کے گھر سے سب سے بڑا لعنتی پیدا ہو جاتا ہے، یہاں یہ بھی لکھا ہے۔ یہ ایسی باتیں نہیں ہے، بہت بڑا ایمان والا گھرانہ ہوگا، اس کے گھر سے ایک ایسا فتنہ نکل آئے گا، آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ بات ایسی نہیں ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایک جاہل، ایک مزدور، ایک لو لیول آدمی کے اندر سے شیخ الحدیث کا پیدا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بہت بڑے عالم کو پیدا کر دیتے ہیں دنیا کو، اور بعض اوقات بہت بڑا علمی خاندان ہوتا ہے، اس کے اندر سے سب سے بڑے فتنے والے کو پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ چلتا ہے، یہ ٹھیکیداری نہیں ہے، یہ طلب کے معاملات ہیں۔ کیا ہے؟ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور آپ جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق نصیب فرماتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ جو آخری میں نے آیت پڑھی ہے اس کے بارے میں ذرا ایک قیمتی بات سن لیجئے گا، بڑی قیمتی بات ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ حضور میرے اوپر قرضہ بہت زیادہ ہے، قرضے کا وظیفہ بتا رہا ہوں، قرض کا، میرے اوپر قرضہ بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جب یہ آیت قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، یہ آخر وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ تک پڑھ لو، تو اس کے بعد پھر یہ دعا کیا کرو، رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما تؤتی من تشاء منہما وتمنع منہما من تشاء ارحمنی رحمتا تغنینی بہا الرحمت عمن سواک اللہم اغننی من الفقر واقضی عنی الدین۔ یہ دعا کرنی ہے۔ وظیفہ کس نے بتایا؟ نبی علیہ السلام نے۔ اور ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے یہ ایسی دعا ہے کہ تم پر احد پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو۔ کتنا؟ احد پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو، اللہ رب العزت اس قرض کی ادائیگی کے لیے تمہارے لیے انتظام فرما دے گا۔ تو یہ آیت پڑھنی چاہیے۔ خصوصاً میں آپ کو آسان طریقہ بتاتا ہوں، آپ اگر منزل پڑھتے ہیں نا، منزل تو پڑھتے ہوں گے، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، جادو کے لیے، جنات کے لیے، نظر بد کے لیے سب سے مؤثر چیز ہے جب آپ منزل پڑھتے ہیں تو اس میں یہ آیتیں ہیں، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ والے آیتیں ہیں کہ نہیں ہے نا؟ جب آپ منزل پڑھا کریں اور جب آپ یہ پڑھ لیں وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، تو منزل کے ساتھ یہ پڑھ لیا کریں، رحمان الدنیا والآخرہ، اس میں پڑھ لیا کریں۔ اور جیسے میں نے یہ وظیفہ آپ کو اجازت دی تھی نماز کے بعد بھی، تو نماز کے بعد بھی اس دعا کو ایڈ کر لیں،
انشاءاللہ کسی پہ قرضہ ہوگا تو اللہ رب العزت اتار دیں گے، اور آگے اللہ تعالیٰ قرضے کے چڑھنے سے بھی اس کو بچائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آج کے درس کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے، مرتے دم تک قرآن کا طالب علم بنا کے رکھے، ہمیں ہماری نسلوں کو قرآن کا خادم بنائے، عاشق بنائے، قرآن کی بھی شفاعت اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک طالب علم بنا کے رکھے، ہمارا جینا طلبہ کے ساتھ ہو، ہمارا مرنا طلبہ کے ساتھ ہو، ہمارا حشر طلبہ کے ساتھ ہو۔ اللہم احینی مسکینہ و امیتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین برحمتک یا ارحم